وہ جوان کہتا ہے ابا جا بارات لے کر کے چلا جا، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، میں اسے نکاح نہیں کر سکتا جو حضور کی سنت کو توڑ کر کے میرے گھر میں آئے۔ باپ نے کہا بیٹے فیصلہ کر لے۔ آخری بار کہا ابا فیصلہ کیا کرنا ہے، اب جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اے فنا عشق کا دستور تمہیں کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ وہ جوان کہتا ہے ابا جا بارات لے کر کے چلا جا، مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ اتنا کہا جوان وہاں سے نکل گیا ہے، لیکن امیر باپ کی اولاد تھے، غیرت والا تھا، ایک ہی کپڑا اس کے جسم پہ تھے۔ اللہ اکبر وہاں سے نکل گیا ہے۔ گرمی کے تو موسم تھے لیکن 4-5 مہینہ گزرا ہے، وہ کپڑے تو گرمی والے تھے لیکن موسم سردی کا آ چکا ہے۔ اللہ اکبر وہ کپڑے گرمی والے ہیں لیکن سردی کا موسم آ چکا ہے۔ وہ در در بھٹکتا رہا ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ غیرت والا تھا، امیر باپ کی اولاد تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ جب ایک دن سردی جم کے پڑی ہے تو وہ مسجد کی طرف رخ کیا ہے، اور جب مسجد کے اندر گیا ہے تو کپڑے والی صفوں سے لپٹ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا ہے۔ اللہ اکبر اسی مسجد کے پڑوسی میں بہت بڑا امیر رہتا تھا، اس کے خواب میں آقا تشریف لائے ہیں اور آ کر کے فرمانے لگے ادھر تو مخملی بستر پہ آرام سے سو رہا ہے، ادھر میرا غلام تڑپ رہا ہے، میرا غلام سردی سے کانپ رہا ہے، میرا غلام پریشان ہو رہا ہے، جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کے لا اور عزت و خاطر کے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر آقا خواب میں تشریف لائے ہیں، اس کے قسمتوں کے معراج ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر وہ اٹھا بھاگتے ہوئے مسجد کی طرف گیا ہے، اور جب مسجد کے اندر گیا ہے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا ہے، پھر مسجد سے باہر نکلا ہے، اللہ اکبر دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر حضور کا خیال آیا ہے، پھر خیال مصطفیٰ آیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میرے نبی نے کہا ہے کوئی تو بات ضرور ہوگی، کوئی تو یہاں پہ ضرور ہوگا۔ اس نے دماغ لگایا ہے آخر کیسے تلاشا جائے۔ اللہ اکبر مسجد کی طرف پھر بڑھا ہے، پھر مسجد کے اندر آیا ہے، دائیں بائیں دیکھا ہے، پھر دیکھا کونے میں ایک صف لگی ہے۔ اللہ اکبر جب صف کو کھولا ہے دیکھا ایک جوان ہے جو صفوں سے لپٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہے، اپنے گھر پہ لے کر کے آیا ہے اور اس کو عزتوں سے نوازا ہے، مہمان نوازی کیا ہے۔ اور جب کل کا سویرا ہوا ہے اللہ اکبر وہ اعلان کر دیا ہے دیکھو ہمارے گھر پہ مہمان آئے ہیں، ہمارے گھر پہ مہمان آئے ہیں، عزتوں سے نوازا کیا ہے۔ وہ جوان پریشان ہے آخر اتنی عزتیں کیوں مل رہی ہے، اتنی قدر کیوں ہو رہی ہے۔ 3 دن تک مہمان نوازی کیا ہے، جب وہ جوان جانے کا ارادہ کیا ہے اللہ اکبر وہ امیر ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گیا ہے اور کہنے لگا آپ میرے گھر پہ کیوں نہیں رک جاتے؟ کہا وہ کس لیے؟ کہا آپ میرے گھر پہ جب سے آئے ہیں مقدر کی آنکھ کھل گئی ہے، میرے گھر پہ برکتیں آنے لگی ہے۔ وہ جوان کہتا ہے آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے یار بتاؤ تو سکی کون سی عبادت کر کے بیٹھے ہو جو تجھ سے رب رسول بھی راضی ہے، کون سی ایسی نیکی کر کے بیٹھے ہو جو تجھ سے مدینے والا بھی راضی ہے، تجھ سے کعبے والا بھی راضی ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر وہ امیر کہتا ہے نہیں کوئی تو ایسی عبادت ضرور ہوگی جس سے آقا میرے خواب میں تشریف لائے ہیں اور تیرے بارے میں بتائے ہیں، تیرا پتہ بتا کر کے گیا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ امیر کہتا ہے سنو میں تیرے پاس آیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا بلکہ آقا نے بھیجا تھا، آقا نے پتہ بتایا ہے، آقا نے تجھے اپنا کہہ کے آواز دیا ہے۔ اللہ اکبر جب اتنا کہا ہے جوان کی چیخ نکل گئی ہے، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ تو سکی آقا کیا بولے ہیں میرے بارے میں، کیا حضور نے مجھے اپنا کہہ کے بلایا ہے؟ وہ امیر کہتا ہے سنو جب تم مسجد میں تھے آقا میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور فرمانے لگے ہیں تم مخملی بستروں پہ سو رہا ہے، میرا غلام تڑپ رہا ہے، جاؤ میرے غلام کو لے کر کے آؤ، وہ تجھے اپنا کہہ کے آواز دیے تھے۔ اللہ اکبر وہ امیر کہتا ہے مجھے بتاؤ تو سکی کون سی ایسی عبادت ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جو مدینے والے کو راضی کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر وہ جوان مدینے کی طرف رخ کیا ہے، داڑھی پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہتا ہے باہر مدینے والے تیری ایک سنت کو سینے سے لگایا ہے، تیری ایک سنت کو اپنے چہرے پہ سجایا ہے تو تم مدینے سے مدد